یہ بات آپ اور لوگوں سے بھی سنتے ہوں گے، نماز پڑھو سب ہوگا، نماز پڑھو سب ہوگا، لیکن پھر آپ سے کہتا ہوں نماز پڑھو تو سب ہوگا نا۔ اور یہ نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب پیٹ حرام سے محفوظ ہوگا۔ سود کے دھندے کر رہے ہو اور مسجد کی پہلی صف میں ہو، کوئی نماز نہیں ہوئی، کوئی نماز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، ایک لقمہ۔ اور یہاں تو اتنا کھا رہے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لے رہے حرام کھا کھا کے۔ بہن کا حصہ دبا کے رکھا، بھائیوں کا حصہ دبا کے رکھا، گھر بنایا تو پڑوسی کی جگہ پہ گھس گئے، کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے نا، کچھ بھی کرو، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کی ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی جگہ لی نا، جگہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ، انگلی کے اتنے پورے کے برابر، تو اتنے حصے کو نیچے 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 تحت الثری تک کاٹا جائے گا اور کاٹ کے نکالا جائے گا، اور وہ پورا کے پورا توق بنا کر کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اتنی سی زمین لینے پر بھی زمینیں قبضہ کرتے رہو۔ گھر بناؤ تو جان بوجھ کر کھسکو، طاقتور ہو، دادا ہو، گنڈا گردی کر سکتے ہو تو طاقت کے بہت زور پہ دباؤ، سب کو کرو جو کرنا ہے۔ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں، تم جتنے بڑے دادا اور طاقتور ہو نا، تمہاری کوئی طاقت نہیں، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اور یاد رکھنا، وہ ظالم کو زیادہ دن تک مہلت نہیں دیتا، وہ فرعون جیسے ظالم کو دریا میں غرق کرتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ فرعون جیسے ظالم کی ناک میں مچھر، لنگڑا مچھر گھسیڑتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ وہ قارون کو زمین کے اندر دھسا دیتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ وہ بخت نصر کو مار ڈالتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ شداد نے جنت بنائی تھی، جنت اس کو اپنی خود کی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے اللہ اس کو موت دے دیتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ یہ دنیا میں مت ڈوبو، یہ دنیا کے مکر کا شکار مت ہو جاؤ، اللہ کو مت بھول جاؤ۔ قدم قدم پر آخرت کو یاد رکھو، قدم قدم پر قبر کو یاد رکھو۔ تو آپ مجھے بتاؤ کون سی نماز ہو رہی ہے؟ آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں دھندا کر رہے، پیسہ لے کے بھاگ گئے، داڑھی بڑی کر لی، آپ اس کے بعد نماز میں پہلی صف میں نظر آ رہے ہیں، سفید چمچماتے ہوئے کپڑے، خوبصورت ٹوپی، خوبصورت داڑھی، لیکن جو پیسے لے کے بھاگا تھا تو کہا میں تو توبہ کر چکا۔ ایسی توبہ نہیں ہوتی، پہلے پیسے واپس کرنا پڑیں گے پھر توبہ ہوگی، ورنہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ پیسے کا غفلہ کرنے والوں کو ملک سے بھگا دو، اس کے بعد بھی تمہیں جنت ملے گی۔ یہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا مذہب ہے۔ یہاں حال یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام، ذرا دل کے کانوں سے سننا، ذرا توجہ سے سننا، مال ہڑپ کر کے نمازی بننے والوں، مال ہڑپ کر کے ہر سال حج کو جانے والوں، مال ہڑپ کر ہر سال کو عمرہ کو جانے والوں، قفلے بازیاں کر کے نیک اور جنتی کا ڈھونگ رچانے والوں، یہ یہود و نصارہ کا مذہب نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا مذہب ہے۔ اور وہاں پر کالے گورے، امیر غریب، چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں۔ ایک جنازہ رسول اللہ کے سامنے لا کے رکھا گیا، جنازہ، اب جس کا جنازہ ہوگا وہ صحابی تو ہوں گے، حضور کے دور میں سبھی صحابی تھے، ایمان والے سب صحابی۔ جنازہ، حضور جنازے میں آئے، میں ان جنازوں پر قربان ہوں جس جنازے میں جان دعا تشریف لائیں، شافعی یوم النشور آپ سوچ سکتے ہیں نا، ذرا عشق والو ذرا پہ دیکھو، یہ جو ہڑپ کر کر کے لوگ بہت نیک بنتے ہیں نا، بہن کا حق مار کے، بھائیوں کا حق مار کے، تاجروں کا پیسہ لے کے بھاگ کر کے، سود کے دھندے کر کے، شراب کے دھندے کر کے، جوئے کے دھندے کر کے، جنگلی رمی کھیل کر، شارٹ ٹائم میں ایزی منی کے چکر میں جو لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، ان کو خیال آنا چاہیے۔ قرضہ لے لیتے ہیں، واپس لوٹاتے نہیں۔ جب قرضہ لینے آتے ہیں تو ولی کی صورت بنا کر آتے ہیں، اور جب قرضہ مانگنے جاؤ تو پھر ان کی صورت دیکھو پھر کیسی ہوتی ہے، اللہ اکبر، پھر لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، نہ دینے کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ مگر سن لو یہ دین محمدی ہے، یہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے، ان کے جنازے میں حضور تشریف لاتے ہیں، جیسے ہی جنازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی نماز جنازہ شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، پیچھے پلٹ کے کہتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ توجہ کرنا،
میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تم میں سے کوئی آگے بڑھو, تم پڑھاؤ. کسی نے کہا حضور کیا یہ منافق تھا؟ حدیث کو اس کی ترجمانی اور شرح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. کیا یہ منافق تھا, آپ جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ تو جواب آتا ہے اگر منافق ہوتا تو تمہیں کیوں کہتا پڑھانے؟ مومن ہی ہے, تم میں سے کوئی پڑھا ہے کیوں؟ اس پہ قرضہ باقی, قرضہ, اور جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا, تم پڑھا دو. مولا کائنات نے عرض کیا حضور کتنا ہے؟ اتنا. یا رسول اللہ اتنی چھوٹی سی رقم کی وجہ سے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائے گا؟ حضور آپ گواہ ہیں, اللہ گواہ ہے, سارے مومنین گواہ ہیں, اس کا پورا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری میں اپنے آپ پر لیتا ہوں, لیکن آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. جب مولا کائنات نے اپنے اوپر ذمہ لیا تب میرے آقا نے ان کا جنازہ پڑھایا. سوچو جس کا قرضہ باقی ہے حضور نے اس کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کیا. اب آپ مجھے بتائیے نا ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں ہے؟ دنیا 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 کی لعنت میں مست ہو گئے, دنیا کے لاہو لعب میں مست ہو گئے. ہمیں نہیں یاد رہا کہ قبر کیا ہے, قبر کے حالات کیا ہیں. اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا بہتوں کو.